الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کا یہ حق ہے کہ اسے معروف طریقے سے کھانا دیا جائے اور کپڑا دیا جائے اور اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے. سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس حدیث میں خادم کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، نوکر اور ملازم کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. دراصل جاہلیت کے زمانہ میں غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور ان سے ناقابل برداشت کام لیا جاتا اور اس پر مزید یہ ستم ہوتا کہ نہ تو انہیں اچھی طرح کھانا کھلایا جاتا، نہ انہیں ضرورت کے مطابق لباس پہنایا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ طبقہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کرنے کی نہ صرف یہ کی سخت تاکید کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ان کی عزت نفس اور معاشی کفالت کے لیے بھی اہم ہدایات دی. معروف طریقے سے غلام کو کھانا اور کپڑا دینے کے معنی یہ ہے کہ مالک اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی ضروریات کی ایسی کفالت کرے جو ایک غیر جانبدار آدمی کی نگاہ میں معقول اور مناسب ہو. اس حدیث کے مضمون سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نوکر اور ملازم، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا کسی نجی ادارے میں نوکری کرے یا وہ کسی شخص کے ہاں ملازمت کرے، اس کو اس کے کام کا اتنا معاوضہ دیا جائے جس سے اس کی ضروریات زندگی کی کفالت ہو سکے. ملازم کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی شخص خوش دلی سے ملازمت کے پیشے کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف اس لیے ملازمت اختیار کرتا ہے تاکہ وہ باعزت طریقہ سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے. وہ شخص یا ادارہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے جو اپنے ملازم کو طے شدہ تنخواہ نہیں دیتا یا اسے اتنی تھوڑی تنخواہ دیتا ہے جس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. افسوس کہ عام طور پر بااثر مالدار اور بگڑے ہوئے صنعت کار نہ تو اپنے ملازمین کو ان کے کام کا معقول معاوضہ دیتے ہیں اور نہ انہیں ملازمت سے دستبردار ہونے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسری جگہ اچھی تنخواہ پر ملازمت کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں. نوکر سے اتنا کام لینا چاہیے جو اس کے بس میں ہو، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنا جائز نہیں. بعض کھاتے پیتے لوگ اپنے ملازموں سے ان کی استطاعت سے زیادہ کام لینے کے خوگر ہوتے ہیں. خصوصاً ان بے بس ملازمین سے تو حسب منشا بہت زیادہ کام لیتے ہیں جن کے متعلق انہیں معلوم ہو کہ کسی دوسری جگہ ان کو ملازمت نہیں ملتی. اس حدیث میں خادم کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ وہ خادم جن کے ہاں جو اپنے مالک کی مسلسل خدمت کرتے ہیں، شب و روز ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کھانے اور کپڑے کا بندوبست معروف کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. محترم حضرات، آج کے دور میں ملازمین کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو ملازم وہ ہوتا ہے جو یومیہ
اپنی اجرت لیتا ہے، ایک ملازم وہ ہوتا ہے جو ہفتہ وار اپنی اجرت لیتا ہے، ایک ملازم وہ ہوتا ہے جو شہریہ اپنی تنخواہ لیتا ہے۔ جو یومیہ لیتا ہے ملازم ہوتا ہے اور وہ صرف کام کی ملازمت کرتا ہے اور صبح آتا ہے اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے، اس کو دن بھر کی مزدوری اس کے کام کے ختم ہونے سے پہلے اسے دے دینی چاہیے۔ اسی طرح ہفتہ وار جو ملازم ہوتا ہے، ہفتے بھر میں جو کام کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کی مزدوری اسے ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے شہریہ جو ملازم ہوتے ہیں، یعنی ماہانہ جو تنخواہ لیتے ہیں، چاہے وہ ادارے کے ملازمین ہوں، چاہے وہ کسی کمپنی کے ملازمین ہوں، چاہے کسی کارخانے کے ملازمین ہوں، چاہے کسی دکان کے ملازمین ہوں، ان تمام لوگوں کو چاہیے، ان کے مالکان کو، کہ وہ مہینہ پورے ہونے پر ان کی تنخواہ، ان کی اجرت دے دینی چاہیے۔ لیکن عام طور سے ہوتا ہے یہ کہ ہمارے بہت سے مالک اور بہت سے کام کرانے والے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ماہانہ ان کی تنخواہ اور ان کی اجرت نہیں دیتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ مہینہ بھر اس نے کام کیا اور اس نے جتنے روپے کا کام کیا ہے اس کو وہ مل جانا چاہیے۔ اگر کوئی مالک یہ کوتاہی کرتا ہے اور ماہانہ تنخواہ ان کو نہیں دیتا ہے اور ان کی تنخواہ کو روکتا ہے، اور بعض ایسے مالکان ہیں جو 2 سال تک، 1 سال تک ان کی تنخواہ کو ادا نہیں کرتے ہیں، یہ ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ یہ رویہ ٹھیک مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے، اور جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی اجرت انہیں ملنی چاہیے۔ اگر کوئی مالک ایسا نہیں کرتا ہے تو عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے اور اپنا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادتی اور ظلم اتنا عروج پر پہنچ جائے کہ وہ نوکر اور ملازم اللہ کی بارگاہ میں اپنے مالکان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اور نتیجہ یہ ہو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور ان کی اجرت ان کے وقت پر دینا چاہیے۔ اگر ماہانہ ملازم ہے تو مہینہ پورے ہونے پر جو اس کی تنخواہ بنتی ہے، جو اس کے کام کی اجرت بنتی ہے، وہ پورا کا پورا دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم ظالم ٹھہریں گے اور زیادتی کرنے والے ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اور ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پہلو سے اپنا جائزہ اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خادم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش ہے کہ ہمارے جو لوگ ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ سبسکرائب کر دیں، یہ بڑی مہربانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔